نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی ایک عظیم عبادت ہے۔ نکاح ہی نسل انسانی کے وجود میں آنے اور بقا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اعظام تمام کے دنیا میں آنے کا ذریعہ یہ نکاح ہے۔ نکاح اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق کیا جائے تو حیا کے ساتھ ساتھ یہ خوشحالی کا ایک سبب بنتا ہے۔ نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا ہی زنا کا دروازہ بند ہوگا، اور نکاح جتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا زنا کا دروازہ اتنا ہی پھیلتا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل سے مشکل ترین کیا جا رہا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ اگر 2 مرلے کے گھر میں 4 کنواری بیٹیاں بیٹھی ہوں، ان میں سے کسی کا رشتہ پوچھنے جائیں تو ان کی ڈیمانڈز ہی آسمانوں کو چوری ہوتی ہیں۔ 10 مرلے کا پلاٹ ہو، 17ویں گریڈ کی نوکری ہو، 3-4 تولے سونا ہو، اور لڑکی کی فیملی بھی چھوٹی ہو۔ 13 کروڑ فیمیلز کی آبادی میں 35 سال کی لڑکیاں غیر شادی شدہ اور دوشیزہ کا ان ڈیمانڈ کی وجہ سے گھر میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کی 18 سے 20 سال کی عمر میں شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ ابھی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکا کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے اور کھلائے گا کہاں سے۔ تو اس صورتحال میں نکاح مشکل ہو جائے گا اور زنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ جہاں نکاح لاکھوں میں چلا جائے تو وہاں زنا بالکل سستا ہو جاتا ہے اور زنا کا دروازہ بالکل عام ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کو مشکل نہ بنائے، نکاح کو بالکل آسان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں: مسواک کرنا، حیا کرنا، خوشبو لگانا اور نکاح کرنا۔ اور نکاح صرف دلہن اور دلہے کے آپس میں روابط قائم کرنے کا نام نہیں، بلکہ 2 خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے، ایک نیا خاندان کے پروان چڑھنے کا نام ہے، ایک نئے خاندان کا وجود آنے کا نام ہے۔ تو نکاح ایسی عظیم عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور دوسروں کو بھی اس نکاح کی ترغیب دلائی۔ یہ بات بھی ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری ہے کہ نکاح کے ذریعے صرف انسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے نکاح کو ایک عبادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور نکاح کو اسلام سے پہلے دیگر مذاہب پر بھی حلال فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے زندگی کے 10 ایام رہ چکے ہیں تو میں پھر بھی شادی کروں گا، کیونکہ میں غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، میں اس سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہوں، تو کئی لوگوں کے رشتے بھی آ چکے ہیں، لیکن آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ کس قسم کے لڑکے سے اس کی شادی کروائی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ان لوگوں میں سے جو زیادہ تقوی والا ہے، خوف خدا والا ہے، اس کے ساتھ تم اس کی شادی کر دو، کیونکہ اگر وہ خامد اس سے محبت کرے گا تو وہ اس کو عزت دے گا، اگر نفرت کرے گا تو اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا واقعہ، آپ شاہی خاندان میں سے تھے، لیکن زہد اور تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور مال و دولت کو ٹھکرا دیا اور رب کو راضی کرنے کے لیے مشغول ہو گئے۔ تو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی اولاد بھی زہد اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ شیخ کرمانی کے پاس کرمان کے بادشاہ کا پیغام آیا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 دن کی مہلت مانگی کہ مجھے عالیجہ 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں کچھ سوچ و بچار کر سکوں۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ کئی مساجد دیکھی، لیکن ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر عبادت کے آثار تھے، اس کا چہرہ بالکل تر و تازہ تھا، اللہ کی فرما برداری سے اس کا چہرہ نور سے جھلک رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ اے لڑکے، تمہاری شادی ہو چکی؟ وہ کہنے لگا کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ شیخ کرمانی کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، زہد اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔
تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو انتہائی غریب ہوں، میرے ساتھ کون کرے گا؟ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے پیسے دیے، اس سے جا کر کہا کہ کھانا لے آؤ، خوشبو لے آؤ تاکہ آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ حضرت شیخ کرمانی کی بیٹی کا نکاح ہوا تو بیٹی اپنے گھر میں گئی، بیٹی نے دیکھا کہ پانی کے گڑھے کے پاس سوکھی روٹی پڑی ہے، وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی تھی۔ جیسے ہی خاوند گھر میں آیا، حضرت شیخ کرمانی کی بیٹی پوچھنے لگی کہ اے میرے سرتاج، یہ روٹی کب کی پڑی ہے؟ خاوند کہنے لگا کہ کل کی میں نے بچا کر رکھی ہے تاکہ ابھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، روزہ افطار کر لیا جائے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، مجھے اپنے والد کے گھر میں چھوڑیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ خاوند بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ میں اتنا غریب ہوں اور تم میرے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں غربت کی وجہ سے یہاں سے نہیں جا رہی، بلکہ تمہارا اللہ کی ذات پر توکل کی کمزوری کی بنا پر جا رہی ہوں۔ کیا جس رب نے تمہیں کل کھانا دیا، کیا وہ آج کھانا نہیں دے سکتا؟ تو خاوند بڑا متاثر ہوا اس بات پر کہ میری بیوی اتنی زہد اور تقوی والی ہے، تو اس نے توبہ کی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ یا تو میں اس گھر میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ تو اس کے خاوند نے وہ روٹی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو عورت کی تخلیق کب ہوئی، عورت کی تخلیق کیسی ہوئی، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیوں کیا جاتا تھا، اور اس کی رسم کہاں سے شروع ہوئی اور آخر کب ختم ہوئی، اس کے بارے میں ویڈیو ہوگی۔